یہ جس بندے نے بھی یہ پلان کر کے دیا ہے اس نے یہ تو کہا اگر ریٹ قائم کر کے رکھ دیں گے، لیکن اس نے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ اور آج میں سچی بات کم از کم 10 کے قریب میں بڑے پولیس افسر سے ملا ہوں، وہ کہتے تھے کہ ہم نے اپنی قبر کھود دی ہے، لگتا ہے ریٹ آف دا گورنمنٹ جو ہوتی ہے یہ انگریز کا کانسیپٹ ہے، ریٹ آف دا اسٹیٹ گورے کا کانسیپٹ تھا۔ دنیا میں کہیں نام لگا کے تو ریٹ آف اسٹیٹ کی بات کرے وہ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ ریاست عوام ہوتی ہے۔ یہ 21 ڈی آئی جی اس کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے تھے اس کے جلوس کے، یہ 7000 پولیس اس کے ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، 2000 آؤ ہم تمہیں پہنچا کے آتے ہیں اسلام آباد واپس بھی لے آئیں گے۔ بندے مارنا ضروری ہوتا ہے ریاست کی ریٹ قائم کرنے کے لیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مریم نواز جلوس نکالے اور عدالت وہاں جا کے کھڑی ہو جائے اور دوسرے کو آپ گولیوں سے بھون دیں، مولانا فضل الرحمان جلوس نکالے اور عدالت کے سامنے کھڑا ہو جائے اور دوسرے کو گولیوں سے بھون دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ مجھے بتائیے جماعت اسلامی کے خطرہ نہیں تھا ان کو؟ کیا اس وقت تک پاکستان بدل گیا تھا؟ امریکی سفارت خانے سے احتجاج ہی کرنا نا، امریکی سفارت خانے پہنچے نہیں جا سکتا، سب سے بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کے کون سا ملک ہے جس میں امریکی سفارت خانے میں جا کے وہ پیش نہیں کی جاتی قرارداد؟ پاکستان کے اندر امریکی سفارت خانے کے سامنے کبھی یادداشت پیش نہیں ہوئی، ہم نے خود پیش کی ہے۔ امریکی سفارت خانہ مقدس ہے پاکستان کے اندر، کیا پاکستان کی کوئی اور عمارت مقدس نہیں ہے جس کا آپ نے تحفظ کرنا ہے؟ میرا گھر امریکی سفارت خانے سے زیادہ محترم ہے کیونکہ میں پاکستان کا شہری ہوں۔ یہ ہم سے کس نے کہہ دیا کہ امریکی سفارت خانہ قابل عزت اور قابل تکریم چیز ہے؟